السلام علیکم، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام اشرف خان ہے، خانز انسپائر ہب۔ اس پر آنے والی کئی پہلے جو ویڈیوز آئی ہیں اس کو بھی آپ نے پسند کیا، یقیناً یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے گی۔ انسان کی زندگی اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت، ایک تحفہ ہے۔ اس زندگی میں انسان کو اللہ نے کئی حالتوں میں بنایا، کہیں خوبصورت حسین جمیل بنایا، کہیں اسے بہت صحت مند توانا بنایا، کہیں کمزور بنایا، کہیں اسے بیمار بنایا، کہیں مختلف حوالے ہیں، اور کہیں دبلا پتلا انسان بنایا اور کہیں موٹا انسان۔ اگر دبلا پتلا ہے تو اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ بھائی ہوا بہت چل رہی ہے، گھر میں بیٹھو ورنہ ہوا کے ساتھ اڑ جاؤ گے۔ اور جو موٹا آدمی ہے اس کے لیے بھی ہمارے پاس کئی ایک باتیں ہیں جو اس کو کم از کم مذاق کا نشانہ بناتے ہیں، یا اور طرح سے موٹاپا کئی باتوں کو جنم دیتا ہے، کئی بیماریوں کو۔ بلڈ پریشر موٹاپے کی وجہ سے ہے، اور موٹاپا جس کی وجہ سے ہم چل نہیں سکتے، اور بہت زیادہ کھانے سے بھی ہو جاتا ہے موٹاپا۔ بہت زیادہ ہم کسی ترتیب میں چلتے ہیں، اگر کھانا ترتیب سے کھاتے ہیں اور اس کے ساتھ ورزش کرتے ہیں تو اپنی خوراک کو توازن میں رکھتے ہیں تو موٹاپا نہیں ہوگا۔ بس موروثی صورتوں میں جب وراثت میں یہ موٹاپا چل رہا ہوتا ہے تو چند کیسز آ جاتے ہیں کہ موٹاپا اس طرح۔ ورنہ کھانے پینے سے بھی عام طور پر ہم کھانا پینا گھر میں تو سکون سے کھائیں گے، اگر دعوت پہ جانا ہے اور دعوت ولیمہ ہے خاص طور پر، وہاں جائیں گے تو کھانا اپنے حساب سے، اگر 1000 روپے سلامی دینی ہے تو ہم لازم 1000 روپے کا کھانا تو ضرور کھائیں گے، کوشش کریں گے اس سے کم۔ ایک گھر میں جو ہے جتنے بھی لوگ ایک وقت میں جتنا کھانا پکتا ہے وہ سب مل کر جتنا کھاتے ہیں، ایک بندہ وہ شادی میں جا کر کھا لیتا ہے۔ ایک شادی سے ایک شخص واپس آیا اور آگے ماں کو بڑا فخریہ بتایا، ماں بہت کھانا کھایا، اتنا کھانا کھایا کہ چل نہیں سکتا تھا اور دیوار کو پکڑ پکڑ کر بڑی مشکل سے آیا ہوں۔ اس نے کہا ماں شاباش دے گی، اس نے کہا ڈوب کے مر جا۔ ماں اتنا تو کھایا اور کیسے؟ تیرا باپ جب شادی میں جاتا تھا تو کھانا اتنا زیادہ کھاتا تھا، چلنا تو ایک طرف، وہ ہل جل بھی نہیں سکتا تھا، اس کو وہ چارپائی پر یہاں پر لاتے تھے۔ تو نے کوئی نام روشن نہیں کیا، ڈبویا ہے۔ تو کھانا ہم اپنے لیے کھاتے ہیں، بعض لوگ صرف کھانے کے لیے پیدا ہوتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو اپنے جینے کے لیے کھاتے ہیں، کچھ لوگ کھانے کے لیے جیتے ہیں۔ جب بھی کھانا ملے اور ان کے پاس مہر ہوتی ہے، جہاں پہنچیں گے اور کہتے ہیں نا کہ کھانے کھانے کے اوپر لکھا ہے، دانے دانے کے اوپر لکھا ہے کھانے والے کا نام، تو وہ اپنی جیب سے مہر نکالتے ہیں اور وہیں مہر لگا دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ مہر ہمارے پاس ہے۔ موٹاپے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو کئی جگہ پر کئی ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں جس سے کوئی موٹا آدمی عام طور پر مذاق کا نشانہ بنتا ہے۔ ایک شخص بہت موٹا اگر کہیں اس کو دیکھیں، ایک شخص دیکھا کہ ہاتھی پر بہت موٹا آدمی سوار ہو کے آ رہا ہے، بچوں کے پاس سے گزرا، دو بچے ہنسنے لگے، قہقہے لگانے لگے۔ اس نے پوچھا کہیں ہاتھی کو نہیں دیکھا؟ اس نے کہا پہلے ہاتھی کو دیکھا ہے مگر ہاتھی کے اوپر ہاتھی سوار ہو یہ پہلی دفعہ دیکھا۔ ایک گھر میں چور آ گئے، اہل خانہ جاگ گئے اور ایسے کیسے پکڑ لیا چور کو اور چور کو گرا لیا، اور جو اہل خانہ، جو خاتون خانہ ہے بہت زیادہ موٹی، وہ اس کے اوپر بیٹھ گئی اور اس نے اپنے گھر والے سے کہا جا پولیس کو بلا کے لا، اور وہ ادھر بھاگتا ہے۔ اس نے پوچھا بھی کیوں ادھر ادھر بھاگ رہا ہے؟ اس نے کہا یہ دیکھ رہا ہوں کہ میرا جوتا مجھے نہیں مل رہا۔ نیچے سے چور نے کہا میرا جوتا پہن، خدا کا نام لے اور جا کر پولیس والوں کو بلا، میں اس عذاب سے بچوں۔ عام طور پر موٹے آدمی کو دیکھ کر لڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ اور کچھ نہ کرے وہ ہمیں گرائے اور ہمارے اوپر بیٹھ جائے، بس اللہ کا نام سچا۔ ایک بہت موٹا آدمی لین میں، جیسے لائن بنی ہے وہاں قطار میں کھڑے ہوتے ہیں، تو جیسے اس کے پیچھے بہت موٹا آدمی ہے، وہ اس سے کہنے لگا جو آگے ٹھہرا ہے آدمی کہ بھائی دھکے تو نہ دے، دھکے کیوں دے رہا ہے؟ اس نے کہا دھکا کہاں دے رہا ہوں، میں تو سانس لے رہا ہوں، سانس لینے سے جو پریشر بن رہا ہے اس کی وجہ سے تجھے محسوس ہو رہا ہے کہ شاید میں تجھے دھکا دے رہا ہوں، حالانکہ ایسا نہیں کر رہا۔ ایک گھر ہے جہاں زلزلے کی کوئی کیفیت محسوس ہوئی اور ساتھ والی چارپائی پر اس کی بیوی بھی سوئی ہوئی تھی، زلزلے کے کچھ جھٹکے محسوس ہوئے تو وہ اس چارپائی سے نیچے گر پڑی، بہت موٹی خاتون۔ تو اس خاتون نے خانہ سے گھر والا پوچھتا ہے کیا
آپ کے گرنے کی وجہ سے زلزلہ آیا ہے یا آپ زلزلے کی وجہ سے گری ہیں۔ محترم سامعین، بہت سی باتیں اس طرح کی ہیں جو موٹے لوگوں کو سننا پڑتی ہیں۔ آپ بھی خدا نخواستہ اگر موٹے ہو رہے ہیں تو خود کو دیکھیے اور لباس ایسا پہنیے جس سے اگر ویسٹ بڑھتی ہے، وزن بڑھتا ہے تو اس کو پتہ ہونا چاہیے۔ آپ اگر ہر ماہ صرف ایک دفعہ اپنا وزن کرا لیں، یقین جانیں اس سے آپ کے اس ایک دفعہ وزن کرانے سے ججمنٹ آ جاتی ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ جو آدمی بڑھ رہا ہے یا اس کا ویٹ ایک جگہ ہے۔ پاکستان ٹیم، اس کی کرکٹ ٹیم جو پاکستان کی، ان کے کپتان تھے، ایک تو انضمام الحق تھے اور دوسرے بھی حق تھے۔ کون سے حق تھے آپ کو نہیں پتا؟ مجھے بھی نہیں پتا۔ انضمام الحق اور ان کے ساتھ ایک اور حق بھی ہیں، ایک تو امام الحق ہیں اور پاکستان کرکٹ ٹیم کے جو کپتان تھے اور جو ویسٹ انڈیز میں انہوں نے ایک بہت بڑا میچ بھی جیتا تھا۔ خیر، وہ اب تک ان کی روٹین یہ ہے کہ جب وہ اپنے بستر سے اترتے ہیں صبح کے وقت، سب سے پہلے اپنا وزن کرتے ہیں۔ وزن اس کو دیکھیں گے وزن مشین پر اور پھر آگے اس کے بعد اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں۔ جو اتنا کانشیس ہو اپنے وزن کے لیے، ظاہر ہے وہی وزن کو کنٹرول کرتا ہے۔ ہم کولڈ ڈرنک پیتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، بہت زیادہ کولڈ ڈرنک پی لیتے ہیں، اور کولڈ ڈرنک ہضم کرنے والی نہیں ہے۔ کولڈ ڈرنک سے الٹا جو ہے ہم اور زیادہ کیلوریز گین کرتے ہیں اور وزن ہمارا بڑھتا رہتا ہے۔ محترم سامعین، واک بہت عمدہ حل ہے اور خوراک کا متوازن ہونا یہ بھی بہت عمدہ حل ہے، اور ہماری جو زندگی ہے اس میں چلنا بہت زیادہ اہم ہے۔ ہم چھوٹے موٹے کام کے لیے بھی اپنی بائک یا سواری پر جاتے ہیں، جو ہمارے لیے روز بروز وزن کو بڑھانا اور بیماریوں کا گڑھ بڑھانا، بلڈ پریشر اور شوگر، اس طرح کے بیماریاں جو ہیں وہ ہمارے زیادہ کھانے اور خاص طور پر جو فاسٹ فوڈ ہم کھاتے ہیں۔ فاسٹ فوڈ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جتنی جلدی بنتی ہیں اتنی جلدی انسان کو یہ مشکل میں بھی ڈالتی ہیں، بیمار بھی کرتی ہیں۔ محترم سامعین، چند باتیں صحت کے حوالے سے، صحت کو بہتر رکھنے کے حوالے سے، موٹاپے کو کم کرنے کے حوالے سے آپ سے شیئر کی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک بھی کیجئے، اس کو شیئر بھی کیجئے اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔